جس طرح ہمارے ممبران کو زد و کوب کیا گیا، میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں. ہمارے جناب اسپیکر چودھری الیاس صاحب، عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برائے تاوان یا اغوا کر کے انفورس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیراشوٹ کر کے ادھر لے کے آ گئے. اور یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ، وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ. ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا. اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقے کی عوام نے ان کو ووٹ دیا. مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا. مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کی ہے. جناب ظہور قریشی کو ان کا کولڈ سٹوریج کا پلانٹ تھا، بند کرایا گیا، غائب کرایا گیا، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرایا ہے. آپ کے اورنگزیب کھچی کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشر ڈالا گیا. زین قریشی صاحب، مقدار حسین صاحب، یہ سارے کے سارے، بریگیڈیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. جناب اسپیکر، ان لوگوں کو کیوں آپ نے یہ کیا؟ عادل بازئی صاحب ایم این اے ہیں، ان کے پلازا 1 ارب روپے کا پلازا کوئٹہ میں مسمار کر دی ہے. اس کے گھر کے سامنے کل مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹہ میں اس کو مسمار کرنے کے لیے. آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے. کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی، انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی، دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو. جناب اسپیکر، ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس کے ناخن نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا. اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ اس کو کھینچتے تھے، چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھیں. اس طرح کا ٹارچر کوئی پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا. اس طرح کا ٹارچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ، پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا. زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو 11:35 پہ اٹھایا گیا، گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے، ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس میں لے کے گئے. لاہور میں محسن نقوی کے گھر کے بالکل سامنے سے میں نے آپ کو فون کیا جناب اسپیکر، اور یہاں پہ اسی فلور آف دا ہاؤس سے میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے. آپ نے آئی جی پنجاب کو فون کیا، ٹاؤٹ شخص ہے ڈاکٹر عثمان. یہ لفظ میں ایکسپنج کر رہا ہوں. آپ نے جناب اسپیکر، آپ نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے ڈینائی کیا، یا سی سی پی او نے ڈینائی کیا. اور میں نے آپ سے یہی بات کی جناب اسپیکر کہ جھوٹ بول رہے. 2:30 بجے رات کو زین قریشی صاحب کی اہلیہ واپس گھر آئیں. فجر کے ٹائم پہ آپ نے مجھے میسج کیا کہ وہ واپس آ گئی ہیں، اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کی. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چرا سکتا. سعد اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب اسپیکر؟ جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا. مقداد علی خان صاحب کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن رستے میں آ رہے تھے، اٹھا لیا گیا. شفقت اوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر، ایڈوکیٹ بائی پروفیشن، ان کے آفس کو، ان کے گھر کے اندر گئے. پنجاب پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ، نامعلوم لوگ، ویڈیوز بناتے گئے، لوگوں کو مارا پیٹا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے. سعد اللہ بلوچ صاحب کی وائف کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بیٹے کو زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا. اسامہ میلا صاحب ایم این اے، ان کے گھر گئے، ان کے سٹاف کو مارا پیٹا، ان کے بزنس کو تباہ و برباد کیا. ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو 2 بار اغوا کر کے لے گئے اور کوئی ان کا پتہ نہیں تھا. انتظار پنجوتا صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں، آج تک وہ غائب ہیں. 11 دن ہو گئے انفورس ڈسپیئرڈ پرسن. ہمارے پی ٹی آئی کے صدر ہیں داؤد شاہ صاحب بلوچستان میں. امینڈمنٹ پہ بھی آ جائیے پلیز. جی میں اس پہ آتا ہوں جناب اسپیکر. آپ نے بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہا، میں بھی تامل سے آپ بات سنیں. یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں اور ہمارے لیے دوسرا سٹینڈرڈ رکھیں. ود ڈیو ریسپیکٹ جناب اسپیکر. نہیں، آپ بات کریں امینڈمنٹ کے اوپر پلیز. اب میں بالکل آؤں گا جناب اسپیکر، آپ ہمارے ساتھ تامل سے پیش آئیے گا پلیز. یہ داؤد شاہ صاحب، ان کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. یہ ساری اس امینڈمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں. حاجی امتیاز صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں، اور یہیں پہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ بھی انفورس ڈسپیئرڈ پرسن تھے. جہاں پہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا، جس طرح قبر نما سیل ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کے پاس تھا. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، مبین جٹ صاحب، ان کے گھر پہ جا کے ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے.
جاوید اقبال وڑائچ صاحب MNA ہمارے، ان کا کاروبار بند، ان کے گھر کی دیواریں اڑا دی، گھر مسمار کیا گیا. ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ زرتاج گل صاحبہ، ان کو جس طریقے سے ڈونگے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، سر پہ دوپٹہ نہیں لینے دیا گیا، ان کو ننگے پاؤں اٹھا کے وہ لے گئے. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر آپ کے. اس وقت ہمارے بشرا بی بی جیل میں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان دونوں جیل میں. کس لیے؟ پریشر ڈالنے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملنے کے لیے. ان کو جناب اسپیکر ان کے سیل میں 5 دن سے بجلی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اخبار کی فیسلٹی، نہ کوئی ٹیلی ویژن کی فیسلٹی. ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا. جناب اسپیکر یہ وہ حالات ہیں. وہ وزیر اعظم رہ چکے اس ملک کے، اور یہ پہیا بہت جلدی گھومتا ہے. جناب اسپیکر یہاں تک یہ بھی صرف نہیں، یہ تو میں PTI کی بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. JUI کے سینیٹر صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کو زدوکوب کیا گیا. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جناب اسپیکر، اختر مینگل صاحب کے حوالے سے وہ آج آئے تھے سینٹ میں اپنے ممبران دیکھنے کے لیے. اختر مینگل صاحب کا ریزگنیشن انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بحیثیت قومی اسمبلی وہ ٹیکنیکلی اس وقت بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ان کو سینٹ کی گیلریز میں نہیں الاؤ کیا گیا. کیوں؟ ہم ان سے آپ سے پوچھتے ہیں جناب اسپیکر، پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ کیوں نہیں ان کو الاؤ کیا گیا؟ کیونکہ نسیمہ احسان صاحبہ ان کی سینیٹر اور قاسم رنجو صاحب، ان کے بارے میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر. نسیم احسان صاحبہ ہیں اہلیہ سید احسان شاہ صاحب کے. احسان شاہ صاحب 5 بار وزیر رہ چکے ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں. جناب اسپیکر ان کا سپٹمبر میں ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہوئی. ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا، جو ان کی زمین تھی اس کی الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی. ان کا بیٹا 15/10/2024 کو باہر سے آیا، ان کو اٹھایا گیا، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا. اور اس کے بعد نسیم احسان صاحبہ کا جو فلیٹ ہے C308، اس پہ ان کو ایک قسم کا محصور کر کے رکھ دیا گیا. اختر مینگل صاحب کے لوگ انہوں نے بھیجے ان سے ملنے کے لیے. اسلام آباد پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ، نامعلوم لوگ وہاں پہ تھے، ان کو نہیں ملنے دیا. جناب اسپیکر اگلے دن شہباز شریف کا لنچ تھا، وہاں پہ ان کو نسیم صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ نے ہر صورت جانا ہے، اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہاں پہ جائیں. اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت جناب اسپیکر مینگل صاحب نے چیئرمین سینٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، انہوں نے میں کچھ کرتا ہوں، چیئرمین سینٹ نے ایشورنس دی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسی رات ان کو اغوا کیا گیا جناب اسپیکر. اور آج وہ نمودار ہوئے. قاسم رنجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب اسپیکر؟ جس دن آپ کی SCO کی میٹنگ ہو رہی تھی، ان کی زمینوں کو سندھ میں گینگسٹرز نے آکیوپائی کیا، اور رینجرز نے اور پولیس نے ان کو تحفظ دیا. جناب اسپیکر وہ 14 تاریخ کو ڈائلسس کے لیے شفا انٹرنیشنل گئے. صبح 7 بجے 8 بجے ان کے بیٹے نے کال کی کہ ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، اور پولیس کی گاڑیاں اور موبائلز آئے ہیں 2 گاڑیوں میں، اور ساتھ 4 نامعلوم اشخاص تھے اور ان کو لے گئے. ان کو اور ان کے بیٹے کو میں خود وہی سوچ رہا ہوں، آئینی ترمیم پہ تو بات ہی نہیں کر رہے جناب اسپیکر. یہ وہ روداد ہے. جی ہاں. علی محمد خان صاحب بیٹھ جائے. علی محمد خان صاحب کہے نہیں جی ہاں، علی محمد خان صاحب کہہ رہے بیٹھ ہیں جائے. آئینی ترمیم پہ بات کرنے لگے. جناب اسپیکر کون سی والی کلاس پہ؟ یہاں پہ ان کو اور ان کے بیٹے کو پک اپ کر دیا گیا، اور ان کو اس وقت لایا جاتا تھا جس وقت ان کی ڈائلسس ہوتی. جناب اسپیکر آج ان کو جس طریقے سے لایا گیا، ٹنٹڈ گلاس کی وائٹ کرولا میں لایا گیا، اور جس طرح ان کو اٹھا کے سینٹ میں لایا، مینگل صاحب کو ملنے بھی نہیں دیا ان سے. مینگل صاحب کا یہ میسج ہے یہاں پہ، ان کا یہ میسج ہے جناب اسپیکر، یہ پاکستان کی عوام کے نام پہ، کہ انہوں نے جمہوریت کو فروغ دینے کی کوشش کی. پر اس وقت اختر مینگل صاحب اس اسمبلی سے، اس جمہوریت سے دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے اپنا ریزائن کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیسے اس پروسیس کا حصہ بنے جب ہمارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میرا یہاں پہ جناب اسپیکر سوال ہے، شہباز شریف سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے آج یہ سارے کیسز آپ کو سنائے، کیا یہ سارے کے سارے فیشسٹ ایکشنز ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ان کی ایما پہ ہو رہے ہیں، اور یا ان کے ایما پہ ہو رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو فورسفلی
یہاں پہ لائی جا رہی ہے تو پھر شرم آنی چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے سارے عزائم ہیں۔ یہاں پہ جناب اسپیکر، یہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے جو مثبت رول ادا کیا بحیثیت اپوزیشن کے ممبر کے، ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب اسپیکر کہ ہمارے ممبر میرے پیچھے یہاں پہ شرف افضل خان مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کو مسمار کیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں۔ ہم سب کے خلاف ایک نہیں، دو نہیں، متعدد ایف آئی آرز ہیں۔ اور وہ کس لیے؟ لوگوں کو کالیں آتی ہیں کہ آپ اس مسودے کو سپورٹ کریں۔ کے پی ہاؤس پہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز آتی ہے، وہ کس قانون کے تحت جناب اسپیکر؟ آپ نے تو دھجیاں اڑا دی، آپ نے وفاق کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ اور کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آدھے پاؤ گوشت کے لیے آپ نے پوری بھینس ذبح کر دی۔ یہ تو وہ مثال ہے کہ صرف اس 26 امینڈمنٹ کے لیے، اس کے لیے آپ یہ ذبح کر رہے ہیں جمہوریت کو اس لیے آپ ختم کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے اپنے ایم این ایز کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا، اور وہ ڈائریکشنز انہوں نے یا وائلیٹ کی، ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ اس پروسیس کا، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ ہمارا ایک کیلکولیٹڈ اوپینین بھی ہے اور بیلیف بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ اس لائق نہیں کہ وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یہاں پہ لائے۔ ہم لوگ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے جناب اسپیکر۔ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جناب اسپیکر اس وفاق کو کمزور کرنے کی علامت ہوں گی۔ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ساتھ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران اور اچکزئی صاحب اور ہمارے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھی، ہم لوگ اتفاق نہیں کر پائیں گے۔ ہم لوگ جناب اسپیکر آپ سے گزارش کریں گے، آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ خدارا آپ نے سٹینڈ لینا ہے بحیثیت اسپیکر اپنے ہاؤس کے ممبرز کے لیے کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ فورسفلی ابڈکٹ ہوئے تھے اور آج ایک دم نمودار ہو رہے ہیں، ان کو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو یہاں پہ آپ کے 4th فلور کے چیمبرز میں یا اس اسمبلی کے پریسنٹس میں ہمارے جو ابڈکٹڈ ممبرز ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور واپس اپنی سیٹوں پہ جو یہ ہمارے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ٹریجری بینچز پہ، ان کو واپس اپنی سیٹوں پہ یہاں کے آپ آ کے بٹھائیں۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ گزشتہ کل، ابھی تو ایک دن اور آگے ہو گئی، بلکہ کل 19 اور 20 تاریخ کی رات کو یہیں پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے، 11:55 پہ تلاوت قرآن شریف شروع ہوئی، تو یہاں پہ اتنی جلدی تھی، انہولی ہیسٹ تھا کہ آپ کے عملے کے سارجنٹ ایٹ آرمز مولانا صاحب کو چٹیں دے رہے تھے کہ تلاوت شارٹ کریں۔ جناب اسپیکر، میں نے کبھی زندگی میں ایسے چیزیں نہیں دیکھی۔ جس وقت نعت شریف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہاں پہ مولانا صاحب پیش کر رہے تھے، ان کو 2 بار 3 بار سارجنٹ اینڈ آرمز اور ان کا عملہ آ کے چٹیں دے رہا تھا کہ آپ جلدی کریں۔ جناب اسپیکر، یہ کہاں کا، یہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، پر جس وقت اعمال آتے ہیں تو پھر یہ حرکات ہوتی ہیں کہ جس وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو چٹیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جلدی کریں، نعت پیش ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں جلدی کریں، جس وقت یہ ترامیم آ رہی ہوتی ہیں تو پھر انڈیولی ہیسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن کے ساتھی یہاں پہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں، ہم لوگ کم از کم تاریخ میں سرخرو ہوں گے، اور یہ لوگ جو حکومتی بینچز میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جنم دیا، جنہوں نے اس کو فروغ دیا اپنے ناپاک عزائم کے لیے، تاریخ ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی۔ جی تھینک یو۔ تاریخ ان کو یہ یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو دفن کیا۔ تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مائک کھولے مینڈیٹ کے اوپر
पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक और कातिलाना ज़र्ब मारा। जनाब स्पीकर, जी थैंक यू। मैं यहाँ पे बोलें। कि जिस वक्त 18वीं तरमीम पेश हो रही थी, उस वक्त आपके साथियों ने यहाँ पे 9 महीने लगाए थे 102 आर्टिकल्स पे तरामीम के। आज जनाब स्पीकर इन 27 आर्टिकल्स पे अमेंडमेंट के लिए जी दिनों के अंदर अंदर इसको फाइनलाइज किया जा रहा है। जी ठीक है। जनाब स्पीकर, ये एक इंडाइटमेंट नहीं है, चार्जशीट नहीं है इस हुकूमत के खिलाफ, तो और क्या है? मैं आखिर में फिर कहूंगा, कहां 9 महीने की काविश और कहां पे 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश, और वो भी यहाँ पे लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता कि वो मसवदा है क्या। जनाब स्पीकर, हमें पता है कि यहाँ पे आपको भी जल्दी है, इनको भी जल्दी है, मुझे तो बहुत क्योंकि यहाँ पे बूट को इज्जत दो का सिलसिला जा रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनाब स्पीकर के 9 महीने की काविश थी 18वीं तरमीम में, कहाँ 9 महीने की काविश और कहाँ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 दिन में, और पुश कर रहे हैं किस लिए? मौलाना साहब आप गए हुए थे मेरा ख्याल है नमाज पढ़ने के लिए, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था। और यहाँ पे जनाब स्पीकर, और यहाँ पे हम लोग, ये गवर्नमेंट वालों ने बहुत कोशिश की कि अपोजिशन के दरमियान कोई खलीज आए, पर इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर ये तारीख याद करेगी। ठीक है जी। अपोजिशन की पार्टियां मजीद मजबूत होंगी और ये अजाइम इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होंगे। ठीक। और ये जमहूरियत हमारी काविशों के जरिए, इस जी वजीर आजम इमरान खान साहब की काविशों के जरिए पाकिस्तान में मजबूत होगी, ना कि इस हुकूमती इत्तेहाद के जरिए। बहुत बहुत थैंक यू।